وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہود جو کہتے تھے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، جس طرح قرآن کریم نے کہا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ تو یہ لفظ قرآن نے بیان کر کے آگے فرمایا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اس حد تک ان کا پہنچ جانا، یہ الفاظ کہنا، یہ ان کا کفر ہے، اور ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے عرش بری پہ لکھا ہوا ہے کہ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں رؤوف ہوں، اور اپنے بندوں پر کرم فرمائی کرتا ہوں، مومنوں پر، مسلمانوں پر، منافقوں پر، مشرکوں پر، ملحدوں پر، سب کو میں عطا کرتا ہوں، رزق تو میں سب کو دیتا ہوں۔ ہاں، محبت میری ان کو نصیب ہوتی ہے جو میرے قریب آتے ہیں، رزق سب کو، وسائل سب کو مہیا کرتا ہوں، وہ تو سب کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم اتنی رؤوف رحیم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرمانے کے لعنہم اللہ، اس کی قدرت کا، اس کی فطرت کا، یہ اس کی مشیت و تقاضا یہ نہیں ہے کہ لوگوں پر لعنت کی جائے، لوگوں کو سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرے مطیع اور فرما بردار بن جائیں۔ تو ان کا خود سے یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں۔ اسی بات کو قرآن کریم نے کچھ اور مقامات میں بیان کیا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ۔ ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، اور جو تو ہمیں دعوت دے رہا ہے، ہمارے تو کانوں میں پردہ ہے، من بیننا و بینک حجاب، آپ کے اور ہمارے درمیان میں حجاب ہے، پردہ ہے۔ اللہ اکبر، خود سے ایک بات طے کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے یہ بات سننی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو غلاف میں، پردے میں ڈال کر کے ہم تو اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ کی بات ہم تک پہنچتی نہیں ہے۔ یہ بات جسے وہ اپنی خوبی بیان کر رہے ہیں، اس بات کو قرآن کریم نے ایک اور انداز میں بیان کیا ہے۔ قرآن نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ۔ یہ جو پردے کی بات کرتے ہیں نا، غلاف کی بات کرتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پہ پردہ چڑھا دیا ہے۔ ہم نے اکنہ، وقرہ، یہ معاملات، یہ غلاف، یہ سب کچھ ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے، ہم نے کہا کہ تم چونکہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ پردہ ہو، جاؤ تمہارے دلوں پہ ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ تمہیں کوئی صحیح بات نصیب نہیں ہونے والی۔ ان یفقہوا وفی آذان وقرا، ہم اللہ اکبر، ہم نے تمہاری مسلسل نافرمانی کی وجہ سے ایسا ہی بنا دیا ہے تمہارے دلوں کو، اب تمہیں کچھ سمجھ آنے والی نہیں ہے۔
اور وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اے پیغمبر محترم، آپ ان کو ہدایت کی دعوت دیں، ان کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی، اذن ابدا، کبھی بھی ان کو یہ ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اور ہم نے ان کی گردنوں میں، یہ پردہ کہتے ہیں، ہم تو نکیل ڈال دی ہے، اور ان کی ٹھوڑیوں تک یہ سلسلہ پہنچا ہے۔ اب جس طرح منہ اٹھا کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اوپر کو منہ اٹھا کے اس طرح میں بیٹھے، قرآن نے یہ ان کا انداز بیان کیا ہے، اوپر کو منہ کیے ہوئے، کر لو دعوے اللہ کی قدرت کے سامنے۔ تمہارے یہ جو مسلسل دعوے تمہارے لیے عذاب اور تمہاری ذلت کا باعث بن گئے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ اکبر۔ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے سدن دیوار کھڑی کر دی ہے۔ پردہ جب ہوتا ہے تو پردے کا جب لفظ سامنے آتا ہے یوں لگتا ہے جس طرح کپڑے کا پردہ ہے یا کوئی معمولی سا پردہ ہے یا باریک پردہ۔ جب دیوار ہو گئی تو پھر تو لگتا ہے کہ مضبوط ایک ان کا راستہ مسدود ہو گیا ہے۔ تو ہم نے ان کو ایسا ڈھانپا ہے کہ لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے، اب ان کو نہ بصیرت نصیب ہوگی نہ بصارت نصیب ہوگی۔ یہ جو معاملہ ہے ان کا دعویٰ، نبیوں کو یہ دعویٰ کہ تمہاری بات ہمارے تک نہیں پہنچنے والی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دین کی شریعت کی بات کرنے والوں کو کمتر سمجھنا، انہیں یہ کہنا کہ تمہیں وہ رسائی نصیب نہیں ہے جو جس مقام پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم زیادہ سمجھتے ہیں دنیا کو، معاملات کو زیادہ سمجھتے ہیں، ہم جدید علوم کے وارث اور مالک ہیں، تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے، ہم زیادہ پہچانتے ہیں، اور تم کون ہو ہمیں دعوت دینے والے اور ہماری رہنمائی کرنے والے؟ تم ملا ملواٹے، تم کس حیثیت کے لوگ ہو؟ ہماری سندات، ہماری ڈگریاں، ہمارے سرٹیفکیٹس، ہماری تعلیم بہت بلند و بالا ہے، ہمارا مطالعہ بڑا وسیع ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ ضد اور عناد کی وجہ سے اور اپنی عقل پرستی اور خود پسندی کی وجہ سے، بلکہ خود پرستی کی وجہ سے، کہ وہ اتنے دور چلے گئے کہ ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی گئی، ان کو حق نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ انہی کے بارے میں تو اللہ فرما رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پہ ایک پردہ چڑھا دیا گیا ہے۔ ان کو حق نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے۔ وہ اپنی ہی عقل و فکر کے حصار میں اس قدر گم ہو گئے، اپنی خود پرستی اور خود پسندی میں، کہ وہ حق سے دور ہو گئے۔